السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. معزز حضرات و خواتین، اس وقت ہم ویلور میں 1440 ہجری جو سال کی عید الفطر پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. پوری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں جو کچھ عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، جو کوتاہی اسے معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز عید کو، خطبے کو، جو کچھ کرتے ہیں نیک عمل اللہ قبول فرمائے. معزز حاضرین و حضرات و خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی جو ابھی نماز عید میں پڑھی گئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. آپ سوچتے ہوں گے کہ اس آیت کا تعلق خطبہ عید سے اور جمعہ سے کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کا ذکر بھی کیا اور اس نے نماز پڑھی. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے انہ کان یأمر الناس باخراج صدقۃ الفطر ویتلو هذه الآیہ. بہت اہم نقطہ ہے، علماء بھی سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا کرتے؟ عید کے دن لوگوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیتے، اس آیت کی تلاوت کرتے. کیسے اس آیت کی تلاوت کرتے؟ اب دیکھیے، ہم نے جو 3 کام کے اس آیت میں ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ قد افلح من تزکا. تزکا سے یہاں مراد وہ صدقہ فطر ہے جس کو ہم نے ادا کیا ہے. وذکر اسم ربہ، اور ہم نے کیا کیا؟ نماز سے پہلے تکبیرات پڑھی، یہ بھی تو ذکر ہے. آگے کہا فصلی، ماشاءاللہ عید کی نماز بھی ہم نے پڑھی. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں عید الفطر کی طرف بھی اشارہ ہے، عید الاضحیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے. آپ پوچھیں گے عید الاضحیٰ کی طرف اشارہ کہاں ہے؟ پڑھیے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک. یہاں کہتے ہیں کہ یہاں عید الفطر کی عید الاضحیٰ کی نماز کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ آسان ہوتا تو یہ دعا پڑھتے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت و عافیت سے رکھا، امن و سلامتی سے رکھا، ہم نے روزے رکھے، مختلف عبادتیں کیں. ہمیں بھی ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن الفاظ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آسان کام ہوتا، پائے تکمیل کو پہنچتا تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل کی وجہ سے ماشاء اللہ نیکی انجام کو پہنچی ہیں. اگر رسول اللہ کو کوئی ناپسندیدہ معاملے کا سامنا ہوتا تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. معزز حاضرین، یہ شکر جو ہوتا ہے نا، اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا شکر کا سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ بندہ نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرے. ہم لوگ اتنے بیٹھے ہیں یہاں، ہم میں سے جتنے مرد عورتیں ہوں گی جنہوں نے رمضان کو پا کر سجدے میں اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، بہت کم ہیں، لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا. دوسری چیز یہ ہے
شکر کا دوسرا رکن یہ ہے کہ یہ نعمت جس کی طرف سے ملی ہے اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کیں ان عبادتوں کے کرنے میں ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق نہ دیتا تو ہم ایک روزہ بھی نہیں رکھ پاتے، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ایک دن کی تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے حضرت جو ہے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیق الا باللہ، میری توفیق اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور شکر کا تیسرا رکن یہ ہے جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی تربیت کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو روحانی تربیت کے لیے بنایا۔ لہٰذا یہ 360 جو جوڑ ہمارے جسم میں ہیں، اگر ہم نے رمضان میں اللہ کی اطاعت کے لیے لگایا تو ہم شکر گزار ہیں۔ اگر ہم نے اس کو اللہ کے شکر کے اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے نہیں لگایا بلکہ ہم نے کھانے پینے اور شاپنگ کا اگر مہینہ سمجھا تو سمجھتا ہوں ہم ناشکرے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں عائشہ بتاؤ رضی اللہ عنہ رسول اللہ گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں کھڑے ہو کر اتنا لمبا لمبا قیام کرتے جیسے سمجھتے ہیں آپ اگر شوہر کو تکلیف ہوئی تو بیوی کو رحم آتا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس قدر تھکانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو، حالانکہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے آپ کے۔ اس وقت اللہ کے نبی فرماتے یا عائشہ تو افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ سنو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ تہجد کی نماز سے شکر گزاری کا کیا تعلق ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں، شاپنگ میں گھومنے کے لیے نہیں، اللہ نے اگر یہ جسم دیا ہے سحری کرتے تھے افطار کرتے تھے تو اسے اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مقصد کو سمجھا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر جن لوگوں نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھا تو انہیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ حاضرین رمضان جو ہے بڑی مشکل سے ہمارے درمیان میں آیا لیکن بڑا جلدی چلا گیا۔ ہم بولتے رہے رمضان اڑ رہا ہے رمضان اڑ رہا ہے۔ میرے والد مرحوم ایک بات بولتے تھے پہلا اشرا چل کر جاتا، دوسرا رینگتا، تیسرا اڑ جاتا۔ یہ تو تقریباً 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ آج تو ہم نے دیکھا صبح ہوتے شام میں پورا رمضان اسے گزر گیا۔ ہم لوگ بولتے رہے خالی رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے، اور جب رمضان کا اختتام ہوا تو لوگوں نے نعتیں پڑھی رویا، فائدہ کیا ہوا؟ رمضان کی جس گھڑی کو اللہ کی اطاعت کے لیے ہم نے استعمال کیا وہی اصل میں صبر ہے۔ یاد رکھیے رمضان میں کی ہوئے نیکیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ غور سے سنیے اللہ فرماتا ہے لوگو تم اس احمق عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بڑے مشکل سے دھاگا بنایا پھر اس کو خراب کر دیا۔ اگر نیکیاں کرنے کے بعد اگر برائی کرتے رہے تو بھلا بتائیے، لہٰذا یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کر کے جاؤ اے اللہ ہم نے رمضان میں ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں کی ہیں اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے تو۔ اچھا کیسا اعمال کیسے برباد ہو جائے کا معمولی مثال دیتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو آدمی نماز عصر چھوڑتا ہے اس کے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ عید کے دن ہم دیکھتے لوگ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز نہیں پڑھتے، بس رمضانی مسلمان بن کے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں ایسے آیا کہا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، یہ دیکھو بندہ نماز عصر چھوڑا اس کا اثر اس کے بیوی پر پڑتا ہے نعوذ باللہ، اور نماز عصر چھوڑتا ہے تو اس کا اثر نعوذ باللہ اس کے گھر والوں پر پڑتا ہے۔ وہ کمائی کس کام کی جو اللہ تعالیٰ کی نماز کو چھوڑ کر کمائی جائے؟ ہمارے لوگ بھی دیکھتے ہیں عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھتے ہیں تو بہت کم لوگ، ایسی نماز ہے بڑی غفلت کی نماز ہے، لہٰذا اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں جیسے ہم برائیوں کو چھپا کر کرتے نا ویسے نیکیوں کو بھی چھپا کر کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا اس ہاتھ سے صدقہ دینے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا ہوگا۔ رمضان میں ہم نے ماشاءاللہ کیا کیا چیزیں حاصل کی وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے ہمیں مقصد زندگی کی تجدید ہوئی۔ جب ہم رمضان میں نمازیں پڑھتے تھے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، جیسے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رمضان کا دوسرا مقصد یہ تھا نیک کاموں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنا۔ یہ دنیا مقابلے کی ہے،
آپ بلڈنگوں پر بلڈنگیں بناتے جا رہے ہیں، سامنے گھر والے کو دیکھ کر اپنا یہ کرانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی دنیا میں تم سے مقابلہ کرے اس کو چھوڑ دو، دین میں مقابلہ کرو ایک دوسرے سے۔ اللہ کی خاطر صبر کرنے کا مادہ ہم نے سیکھا، اللہ کی اطاعت پر ہم نے مداومت اختیار، اور یہ بہت اہم ہے۔ رمضان کے مقاصد میں ہم نے اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت فرمائی۔ ہم اگر کوئی لڑتا تو بولتے ہیں میں روزے سے ہوں، اگر کوئی غیبت تو بولتے ہیں روزے سے ہوں۔ یہ کیفیت غیر رمضان میں ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا دیکھیے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی طاعت میں ہم لگ جاتے تھے تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا حدیث قدسی میں، بندہ جب عبادت کرتا ہے، یہ فرض نماز کی میں کیا کرتا ہوں؟ اس سے محبت کرتا ہوں، اور نوافل پڑھتے پڑھتے جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے، دیکھو الفاظ دیکھو حدیث کے، میں اس کا کان بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ کیا فرمایا محدثین نے؟ دیکھو بڑی اہم ہے، سارے اعضاء رات کی تاریکی میں اللہ کی طاعت میں لگ جاتے ہیں، اور جو اعضاء رات کی تاریکی میں اللہ کی طاعت میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو دن کے اجالے میں ماشاءاللہ گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا ماشاءاللہ گناہ میں کبھی نہیں پڑتا۔ ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ رات بھر فون میں دیکھتے رہتے ہیں، نماز فجر کا وقت ہوا تو نہا کے نماز فجر سے پہلے مسجد کو آ جاتے ہیں، رات بھر فلم دیکھے رہتے ہیں۔ لہٰذا جس نے تہجد پڑھی، میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے یعنی دیکھو اللہ کی بندگی کرنے سے چہروں پہ جو رونق آتی ہے، مومن رمضان بھر بار بار آئینہ نہیں دیکھتا۔ میری بات پر غور کریں آپ، رمضان میں مومن بار بار آئینہ نہیں دیکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میں اللہ کی خاطر سارے کام کر رہا ہوں۔ رمضان میں عبادت کرتے کرتے ماشاءاللہ روحانی تربیت کرتے کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ اس کے چہرے پر رونق کیسے آتی ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا، دیکھو بے شک نیکی کا اثر یہ ہے کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور چہرے میں ایک طرح کی روشنی آتی ہے، بدن میں قوت آتی ہے۔ دیکھتے ہمارے نوجوان دوسرے وقت میں بھٹکتے رہتے، مگر انہیں روزہ رکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ایک طاقت جیسا معلوم ہو رہا ہے، وہ روحانی طاقت، وہ جسمانی طاقت نہیں وہ۔ لہٰذا دلوں میں ایمان کا نور، روحانی تربیت ماشاءاللہ رمضان بھر حاصل کرتے رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اطاعت کرنے سے ہمارے چہرے میں جو نور آتا نا، وہ یاد رکھو اللہ کی قسم وہ کسی پاؤڈر سے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ کسی کریم سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ حاصل کس سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے سے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے صالح حسینی حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں رمضان میں نوجوان بازار میں ہے، بڈھا مسجد میں ہے، کیا سبب ہے؟ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات، وہ نوجوان کیا ہے؟ جسمانی طور پر طاقتور ہے اسی لیے بازار میں ہے، مگر بوڑھا چونکہ روحانی اعتبار سے طاقتور ہے اسی لیے وہ مسجد میں ہے۔ لہٰذا دیکھیے جب ہم رمضان کے بعد جب برائیاں کرتے ہیں نا، اس وقت اپنے چہرے کو ذرا دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ ابن عباس آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ۔ بڑی اچھی بات، یہ ہمیشہ میرے خطبے کی آخر نوٹ پوائنٹ کرنے کا ہے۔ یہ کہا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو چہرہ کالا پڑتا ہے، حقیقت ہے یہ۔ آپ بدعتیوں کو دیکھو، جب مر جاتے ہیں کیسے بھی آپ نہلا اسے، مگر بدعتی کا چہرہ کالا ہی کالا ہوتا ہے۔ اور کہا جب انسان گناہ کرتا ہے دل میں ظلمت آتی ہے، مطلب تاریکی آتی ہے، اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ جسمانی طور پر بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان میں نفسانی خواہشات پر ہم بہت کنٹرول کریں۔ ہمارے سامنے ہماری بیوی ہوتی تھی، ہم پوسچر نہیں دیکھتے، لڑکیوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کہی عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے۔ دیکھو امت مسلمہ رمضان میں اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، روحانی طاقت حاصل کرتی ہے، اسی وجہ سے کئی فتوحات رمضان میں ہوئی۔ آپ دیکھیں گے جنگ بدر رمضان میں ہوئی، مکہ فتح ہوا رمضان میں، بلکہ بیت المقدس کے قریبی علاقے کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے تقریباً 6 صدی ہجری میں رمضان ہی میں فتح کیا تھا۔ دیکھو یہ جملہ، دشمنان اسلام امت کو رب سے دور کرنے کے لیے، روحانی طور پر طاقت کمزور کرنے کے لیے بڑی طاقتیں لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا فون کیسا کرتا ہے؟ ضرورت کی حد تک اگر ہم رکھتے تو صحیح ہوتا۔ لوگ کیا سمجھتے؟ صبح سے لے کر جو ہے روزہ مغرب تک ہی ہم کو روزہ کے کیا آداب کا خیال کرنا ہے، اس کے بعد اپنی پرانی زندگی نہیں۔ سوشل میڈیا آیا، دشمنان اسلام کیسے ہیں؟ دیکھو رمضان کے آخری عشرے میں IPL شروع ہوا، ہماری نوجوان لوگ 2 رکعت پڑھتے باہر آ کے میچ دیکھتے، اور اسی طریقے سے دیکھتے دشمن کتنا خطرناک ہے امت مسلمہ کو اللہ سے دور کرنے۔ برابر مطلب عید کے دن نئی فلم ریلیز ہوتی ہے، وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھیں، نعوذ باللہ ہماری خواتین بھی برقع پہن کے ہوم تھیٹر کے نام سے اس میں دیکھتے تھے، اب دیکھتے ہیں
تھیٹر کی لائن میں کھڑے ہو کر نعوذ باللہ فلمیں دیکھتے ہیں، بالکل نہیں ہے۔ رمضان کے بعد نفسانی خواہشات ایسے اگر ہمارے پاس آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے بھی سن لیجئے۔ نفسانی خواہشات سے اگر بچنے کے لیے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونا۔ ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نعوذ باللہ عشق کا سودا کر کے اپنے ایمان کو بیچ کر اسلام کو اور ایمان کو نعوذ باللہ بدنام کرتی ہیں۔ اگر ہم ان کی ایمانی تربیت کیے ہوتے، اگر جو ہے ان کے دل میں اللہ کے محبت بٹھاتے تو یہ حالات نہیں آتے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے، نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے ہمیں نفس جہاد بھی کرنا چاہیے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ نفس کا جو ہے جہاد کرنا یہ بہت ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے وہی سب سے بڑا مجاہد ہے۔ ہم نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں، پتہ نہیں غلط باطل افکار نظریات سے نعوذ باللہ کیا ہو جاتے ہیں، مطلب متاثر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے کہیں گے جیسے آپ رمضان میں نماز فجر کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کے آتے تھے، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، مساجد کو آباد رکھو۔ دیکھو اب عید کے دن ہو گیا، اس کے بعد ظہر کی نماز میں وہ نمازی جو رمضان سے پہلے آتے انہوں چاہتے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں نا، یہ یاد رکھیے، جو رمضان کا جو رب ہے وہی 11 مہینوں کا بھی رب ہے۔ لہٰذا رمضان میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر لینا اور اس کے بعد چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں۔ دیکھو نفس کی اصلاح میں صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی، اور میرے استاد ہیں مدینہ کے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، ماشاءاللہ اس وقت 90 سال زیادہ ان کی عمر ہے۔ حرم نبوی میں الحمدللہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی بڑی حدیث کتابیں پڑھا چکے، بڑے محدث ہیں۔ کیا کہتے ہیں، دیکھو صحابہ کرام نے اپنے نفس کو مارا، اصلاح میں کامیاب ہوئے۔ دیکھو یہ جملہ، جب وہ داخلی دشمن کو مارنے میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خارجی دشمنوں میں ماشاءاللہ ان کو کامیابی دی۔ غزوہ بدر میں کیسے کامیاب ہوئے؟ اگر حضرت صحابہ اکرام اپنے نفس سے جہاد نہیں کرتے تو کامیاب نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خارجی دشمن کو سب سے پہلے داخل دشمن کو کچلیں، نفس کو کچلیں، جیسا کہ کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ہم نے فلسطین کے لیے دعائیں بھی کی، دیکھتے ہیں اسرائیل کا ظلم ہر دن بگڑتے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ پورے کھنڈرات کے درمیان میں ہمارے بھائی بہن نماز پڑھ رہے ہیں، وہ حالات ایسے دیکھنے نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان میں جنہوں نے ان کے لیے دعا کی تھی، آج کل تو ہمارا حال ایسا، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے، دفن کر کے آ گئے بس ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو اور رمضان میں ہم نے ماشاءاللہ قرآن سے اپنے آپ کو بہت قریب رکھا۔ دیکھو قرآن اتارا رمضان میں، پڑھا گیا، سنایا گیا، سمجھایا گیا، مگر رمضان ختم ہوتے ہی ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے، رمضان میں ہم قرآن سے تو قریب تھے، ہم رمضان کے بعد قرآن سے دور کیوں؟ تو اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست واٹس ایپ پر میسیج بھیجا، اگر وہ اچھا ہے تو بار بار سنتے ہیں آپ، مگر یہی محبت اگر اللہ تعالیٰ کی اگر قرآن سے ہوتی تو قرآن بار بار کھولتے۔ لہٰذا دیکھو دنیا کی محبت بھی ہم یہ قرآن سے دور کرتی ہے، قرآن کے فضائل سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ ایک حرف پڑھے تو 10 نیکی، کیا دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کیا جس کو پڑھنے 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ ہمارے بچے رحیم سے یاد کرتے، ہمارے بچے ایسے یاد کرتے، ہمارے بچے MBBS بڑے چیزیں پڑھ لیتے، مگر جب ان سے پوچھتے قرآن کہاں پڑھے آپ تو بولتے ہیں کہ نورانی قاعدے کے 30ویں قاعدے میں ہوں میں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ +2 میں پڑھنے والے بچے کو قرآن نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر آپ کتنے بھی بڑے ہو گئے، دادا نانا کچھ بھی ہو گئے، مگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آیا تو کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن سے دوری کے اسباب میں گناہوں کا بھی اپنا اثر ہے۔ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں پڑھ پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ۔ اور ایک بھی نوجوان غور سے سنو، موسیقی اور گانے سے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کفار مکہ کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے توحید کی آیتیں پڑھتے تو بڑا ناگوار گزرتا۔ آج نوجوان کا حال یہی ہے، جب اسے قرآن سنو بولے تو اے سننے نہیں ہو رہا مجھے، بولتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں موسیقی اور گانے کی محبت ہے، اور جس کے دل میں گانے اور جو ہے نعوذ باللہ میوزک کی محبت آتی ہے، اس کے دل میں قرآن کی پاکیزہ محبت جمع نہیں ہوتی۔ یا تو آپ کو قرآن کی پاکیزہ محبت اپنے دل میں جمانا ہے، میوزک کی محبت کو نکال دینا ہے۔ اگر آپ میوزک کی نعوذ باللہ ناجائز محبت رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن کی محبت ایسے نکل جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں خواتین بھی ہیں یہاں، ماں باپ بھی گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے، کہاں پڑھتے؟ نہ صبح شام کے اذکار کی پابندی۔ اگر ماں باپ قرآن پڑھتے تو بچوں کے اندر قرآن پڑھنے کی آتی نا۔ آج کل دیکھتے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک آدمی ہے قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، بچے کو حافظ قرآن بناتا میں، کیا تمنا سے دنیا میں کچھ ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو آج جو ہے اگر عورت حالت حمل میں
اگر عورت حالت حمل میں قرآن پڑھے ماشاءاللہ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے حافظ قرآن بن سکتے ہیں. دیکھو زکریہ کو، دیکھو حضرت مریم کو، جب وہ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھیں، حنا کی تڑپ اور مریم کی تڑپ اور ان کی نیکی نے ماشاءاللہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نبی بنا دیا تھا. قرآن سے دوری کے نتائج کیا ہوئے؟ دل سخت ہوا، اجر سے محروم ہوئے. اور یاد رکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن یہی قرآن، یہی روزہ تمہارے لیے سپورٹ کریں گے. اگر ہم نہیں پڑھے روزے کی، ہم نے مقاصد کو نعوذ باللہ اگر ہم نے فراموش کیا تو کیسے ہوگا؟ یہ دیکھو زندگی میں خیر و برکت نہیں آئے گی. آج بولتے صبح ہو رہی شام ہو رہی، برکت ہی نہیں ہے. اگر قرآن نہیں پڑھے آپ تو برکت کیسے آئیں گی؟ اور امت عروج سے محروم ہو گئی. ایک 5-10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. اور خوشی کے اس موقع پر بھی یہ ہے کہ اسلام کیا کرتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی ہمیں تعلیمات دیتا ہے. غیر مسلموں کے تہوار کی طرح ہماری عید نہیں ہوتی، اس میں شراب، ناچنا، گانا، ٹریفک جام کرنا ایسے نہیں ہوتی. ہماری عیدیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری عیدوں میں غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا. دیکھو ہم نے اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا ہے، مومنو تم بھوکے پیاسے رہے لیکن تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تو میری طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو. یہ تہوار منانے کا، عید منانے کا طریقہ آسمان سے آیا نا، کسی مذہب میں آپ کو نہیں مل سکتا یہ. اور یہ بات بھی ہے، دیکھیے ایسے وقت میں خوش رہنا، خوش بانٹنا. اپنی بیوی کو خوش رکھو، اپنے بچوں کو خوش رکھو، اپنے ماں باپ سے ملو. بعض لوگوں دیکھتے ہیں عید کے موقع پر سب جمع ہوئے، پرانا پھیلنا کھولا لڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل غلط بات ہے یہ. کیا کرنا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا افضل عمل، اگر کسی مسلم کو خوش کرنا اگر افضل عمل ہے تو بھلا بتائیے اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنا کتنا بڑا افضل عمل ہوگا. اہل و عیال کے اس موقع پر، عید کے موقع پر یاد رکھیے آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کپڑے خریدے، یاد رکھیے آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کپڑے خریدے، اصل میں کیا ہے یہ کپڑے ماشاءاللہ جو دلائے یہ بڑے اجر و ثواب کے باعث ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے بندہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے نا ماشاءاللہ وہ بڑا افضل عمل ہے. لہٰذا خواتین بھی ہیں یہاں، ان خواتین کو اپنے شوہروں کا، اپنے باپوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. عموماً کیا ہوتا عورت اگر ذرہ بھی آگے پیچھے ہوا ایک جملہ بولتی کیا کرے تمہیں میرے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو لعن طعن کرنا، ناشکری کرنا یہ تو نعوذ باللہ کیا ہے بڑے گناہوں میں سے. اور ہماری عید بھی شرعی مخالفت دور ہونا چاہیے. آپ آئیں نا تو جاتے وقت اس بات کا لحاظ رکھو. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی عید کے دن آتا سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. حسان بن ابی سنان رحمہ اللہ ایک دن عید کو گئے، ان کی بیوی بولی ان سے عید کو گئے نا آپ خوبصورت عورتوں کو دیکھے کیا آپ؟ تو حسان بن ابی سنان رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو ایسا بولتے ہیں، میری طرف دیکھیے ایسا بولتے ہیں دیکھو میری بیوی جب میں اپنے گھر سے نکلا تو ایسے کر کو انگوٹھے کو نکلا، اس انگوٹھے کو دیکھ کر گیا میں، اور اللہ کی قسم اسی انگوٹھے کو دیکھ کر واپس تمہارے پاس آ گیا. یہاں تک کہ عید کے دن میں نے نعوذ باللہ کسی جو ہے غیر محرم کو نہیں دیکھا. صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں دیکھو جو بندہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے قرآن کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس 30 پارے پڑھے گئے، کیا ہمارے اماموں میں وہ تقویٰ ہے کہ روئیں؟ نہیں. پیچھے پڑھنے والے روتے نہیں. یہ مطلب کیا ہے منظر آپ کو مکے مدینے کے علاوہ بہت کم چیزوں میں ملے گا. ہمارے پاس لوگ قنوت وتر میں روتے مگر قرآن پڑھ کے نہیں روتے. بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے لوگوں کو وتر کی دعا میں رونا آتا مگر قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا. لہٰذا اس پر بھی توجہ دیں. اور اس وقت ایک شرعی مخالفتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے غیر محرم سے ملاقات نہ کریں. اب لوگ بولتے کیا ہوگا غیر محرم سے ملے تو، لہٰذا امی، نانی، دادی اور کیا ہے پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، ساس، رضائی بہن ان سے ملاقات کر سکتے، ورنہ سالی سے، چاچا کی بیٹی سے، سب سے کزن بول کے ہمارے پاس نعوذ باللہ ملتے. بالکل غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پاکیزہ زندگی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں کسی اجنبی عورت سے اپنا ہاتھ نہیں لیا، اپنا ہاتھ نہیں لگایا. کچھ عورتیں آئیں کہنے لگی یا رسول اللہ ذرا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم بیعت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. لہذا دیکھو جو آدمی عید کے موقع پر غیر اجنبی جو ہے غیر محرم عورتوں سے ملاقات کرتا ہے انہیں بولتا میری نیت اچھی ہے، نیت خراب ہو اچھی ہو حرام ہی ہے. معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے نعوذ باللہ پھاڑ دیا جائے یہ بہتر ہے کہ تم کسی غیر محرم عورت سے نعوذ باللہ ملاقات کرو. اب لوگوں کو بولتے ہیں ملاقات نہیں کرنا ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کیا تعلقات توڑ لینے کا؟ تعلقات توڑنے کی بات نہیں. اسلام جو دیتا ہے اس پہ مکمل طور پر عمل کرو اور رشتوں ناتوں کو ذرا جوڑیے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہ آدمی
آدمی کو اپنے باپ کے پاس جانے وقت ہے، نہ ماں کے پاس جانے وقت ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں دے پا رہا ہے. بچے ماں کی ممتا باپ کے پیار تڑپتے رہتے ہیں، دونوں موبائل میں ہیں. دیکھو اگر ہم نے رشتوں ناتوں کو اگر جو ہے توڑا تو ذرا سوچیے، یہ بات بہت اہم ہے. یاد رکھیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معاف کرتا ہے، معافی کو پسند، تو مجھے معاف کر دے. اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. کہا دیکھو اگر تم اللہ کی معافی کو پانا چاہتے ہو تو مخلوق کو سب سے پہلے معاف کرو. ہم نے رمضان کے آخری مشرے میں الحمدللہ خوب دعائیں کی، مگر بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ بیٹے کا تعلق اچھا نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا. اور اس وقت دیکھتے ہیں ہمارے عید کو بدعت سے، خرافات سے، منکرات سے بھی دور ہونا چاہیے. بعض لوگوں دیکھتے ہیں خصوصاً رمضان کے دن برابر قبرستان میں جاتے، بدعت ہے یہ. ارے ہر دن جاؤ، کیوں جمعہ کے دن، کیوں اور اسی کے دن. اور اسی طریقے سے مصافحہ. اور یہ بات رکھیے عید کی مبارکباد دینے کیا بولنا، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر پڑھتے تھے. اب سوال یہ آتا ہے کہ مصافحہ کر کے معانقہ کر سکتے کہ گلے مل سکتے کیا؟ وہ ہمارے پاس جو کم علم لوگ ہوتے ہیں بدعت ہے نہیں ملنا بولتے، بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے آپ شادی ہوئی تو نوشوں سے ملتے، دلیل کہاں ہے؟ تو لہٰذا اس کا تعلق عادات سے، عبادت سے نہیں ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عید کے دن مصافحہ معانقہ کرنا عبادت نہیں عادت ہے. لہٰذا غلط فتوے دے کے امت کو کبھی جو ہے گمراہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ عید کا اسے ایک جز نہ سمجھیں. وہ ملے تو عید ہوتی، وہ نہیں ملے تو عید نہیں ہوتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ہمارے پاس جو بھی عرف و رواج ہے وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں تو وہ قابل عمل ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر نوشوں کو بٹھا کے پوچھتے کیا آپ نے قبول کیا، وہ عرف ہے نا وہ. لہٰذا اس پر جیسے عمل کرتے. اگر جو ہے عید کے موقع پر کوئی آدمی مصافحہ معانقہ کا، میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں ہے. اور گھر والوں کو وقت بھی دینا چاہیے. بعض لوگوں دیکھتے ہیں دوسرے گھومتے رہتے ہیں، نہیں اپنی بیوی سے وقت گزارو. بلکہ عید کے 3-4 دن دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بیویوں کے لیے ماشاءاللہ وقت دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں حبشیوں کے لوگ جو ہے جنگی مشق کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھو اللہ کے نبی کیسے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے بہتر روئے زمین پر وہ ہوں، میں اپنے بیوی سے سلوک کرتا ہوں. اللہ کے نبی عید کے دن اپنی بیوی کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ پیچھے آئیں، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ میں اللہ کے نبی کے بعد جھانک رہی تھی، اللہ کے نبی کا مبارک کندھا میرے کو لگ رہا تھا، جھانک کے دیکھ رہی تھی. اتنا لمبا کھڑے ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس اخلاق پر قربان جاؤ. آپ نے پوچھا عائشہ پلٹ کر بس ہو گیا کیا؟ بولتی عائشہ نہیں یا رسول اللہ. اللہ اکبر، یہ اخلاق کہاں ہے؟ ہم اپنی بیوی کو ذرہ کچھ ہو تو گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے بیوی کو جو ہے عید کے دن دل بہلانے کے لیے مسجد نبوی میں اتنا طویل قیام کر کے ماشاءاللہ ان کو مکمل طور پر خوش کیا. یہاں خواتین بھی، ان سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہیں گے. اسلام نے ماشاءاللہ خواتین کو بڑا حق دیا. دیکھو دوسرے دیکھتے ہیں سلفی عیدگاہوں کے علاوہ عورتیں کہیں بھی نہیں آتی. ہم نے ان کے لیے جو ہے کیا ہے شاپنگ مال کھولے، ہم نے ان کے لیے درگاہوں کے راستے کھولے. اسلام دیکھو ماشاءاللہ کتنا مذہب اچھا مذہب ہے. عورتیں رمضان میں سب سے زیادہ تھکتی ہیں، سحری کرنے، انتظام کرنے، افطار میں سب سے پہلے جاتی ہیں، سب سے آخری میں آتی ہیں. لہٰذا اگر ہم ان کو اپنی عیدگاہوں میں نہ لائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے کہا اگر تمہارے پاس اوڑھنی نہیں تو اپنے بہن کی اوڑھنی میں آنا. دیکھو کتنی تاکید ہے. اور یہ بھی کہا اگر حالت حیض میں عورت مسجد میں آنا، عیدگاہ میں ذرہ نماز جہاں پڑھتے پیچھے بیٹھ جانا تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں الحمدللہ شریک ہو جائیں. اور عید کے موقع پر اللہ کے نبی عورتوں سے خاص طور بولتے لوگو اے عورتو استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں بھی ان کی خواتین ہم سے کہنا چاہیں گے اپنے شوہروں کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرو. پورے رمضان میں ماشاءاللہ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھیں، لہٰذا اس پہ توجہ دو. وقت ترمیمی بل اور غزہ وغیرہ کے بارے میں ایک دو باتیں یہ بولتے ہیں. یہ وقت ترمیمی بل ہے نا، یہ مسلمانوں پر ظلم ہے. لہٰذا حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، مسلمانوں کو حالات سے آگاہ ہونا چاہیے. غزہ وہ صورتحال ہے فلسطین کی. یاد رکھیے فلسطین کا یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. دیکھو یہی سرزمین شام ہے جہاں مہدی آئیں گے، نزول عیسیٰ آئیں گے، دجال کا قتل ہوگا. حشر کی سرزمین میں وہی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ طائف منصورہ بھی وہیں سے آئے گی.
اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، یہ بات بھی سن لیجئے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں دعوت کا کام کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، اپنے اندر صبر پیدا کرنا، اور دعوت کا کام بڑی حکمت سے کرنا۔ اور ایک اہم کام ہے، کیا ہے؟ اپنے اخلاق سے برادران وطن کا دل جیتنا۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کوئی کام کرنے والی عورت ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے، تو ہم اسے مہینہ ہوتے ہی تنخواہ دینا جانتے ہیں، مگر اس کی ہدایت کے لیے تڑپتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھو ماشاءاللہ، ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا، اللہ کے نبی جب گئے جا کر عیادت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دعوت پیش کرنے کے لیے بڑا بہترین مرحلہ ہے۔ آپ نے کہا اے بچہ اسلام لا لے، بیٹا باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، باپ نے کہا اگر جناب محمد رسول اللہ کہتے تو ماشاءاللہ مسلمان ہو جاؤ، بچہ مسلمان ہو گیا۔ آپ جو ہے اس کی عیادت کرنے گئے۔ آج کل حال کیا ہے، مطلب کیا ہے، مطلب دیکھتے ہیں رائل فیملی کا ہو، بڑا ہو، سیاسی، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے نکلے تو اللہ کے نبی بول رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ بخاری میں یہاں تک آیا، مسند احمد کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی کلمہ پڑھا ماشاءاللہ جان نکل گئی، ایک رکوع بھی نہیں پڑا، ایک سجدہ بھی نہیں پڑا، دیکھو جنت میں کیسے چلا گیا۔ لہٰذا اپنے اطراف میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کی ہدایت کی فکر کرو۔ دیکھو ابو طالب جا رہے ہیں، بولتے ہیں یا رسول، یا اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں تمہارا سپورٹ کرتا ہوں قیامت میں۔ ادھر سے ابو جہل بولتا ابو طالب، ادھر سے توحید کی دعوت، ادھر سے کفر و شرک کی دعوت، مگر آخر میں ابو طالب کو جو ہے کیا نہیں ملی، جو ہے ہدایت نہیں مل سکی۔ اور ایک بات بھی ہے، اس وقت ہمیں برادران وطن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مسلم تاجروں کو اگر کوئی لینے آئے تو بولتے دبالک جو جی سے، مارواڑی کو دیکھو بٹھا کے پانی پی کے پوچھتا ہے۔ تو ہمارے پاس اگر تاجر اگر ایسے رہے، اسلام بدنام کر رہے ہیں نا آپ۔ غیر مسلموں کے پاس اخلاق دیکھو، ایک مسلمان کو دیکھتے ہیں غیر مسلم کی دکان کے پاس جاتا ہے، کیا بولے تو اس کے پاس جو ہے ترازو اچھا ہے، مسلمان ڈنڈی مارتا ہے۔ لہٰذا تجارت میں ہمیں اچھے ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے، بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرو۔ ہمارے بچے کبھی ہندوؤں کے پاس غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے عقیدے پر کیا آنچ آ رہی ہے، کیسے مرتد ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھو۔ بچوں کی ایمانی تربیت کرو۔ اور یہ رمضان کا موقع گزر گیا، اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے جو ہے روزے رکھنے کے بعد اگر 6 روزے رکھے گا تو اسے سال بھر ماشاءاللہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جیسے ہم یہاں جمع ہوئے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ قاف، سورہ قمر پڑھتے تھے عید کی نمازوں میں۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ان سورتوں کے پڑھنے کے بجائے کیا بولتے ہیں لوگوں، دیکھو جیسے تم یہاں عید کے میدان میں جمع ہو گئے نا، یہی عید کا میدان ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ مومن کتنا بھی کوئی خوش نہ ہو جائے مگر وہ آخرت کو فراموش نہیں کرتا۔ اور اس ایسے موقع پر عیدی دینا بھی کوئی بدعت نہیں، عیدی بھی خوب دیجیے ماشاءاللہ، دلوں کو صاف کرو اور ایسے موقع پر یہ کرو۔ اور آج کے درس کی آخری بات ہے خطبے کی، حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کو آتے تو عید سے پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے، لیکن آج یہ سنت آپ کو معلوم، عمل کرو اسے۔ کیا کہا؟ عید کے بعد جا کر اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ شاید آپ لوگوں کے لیے نئی بات رہے گی لیکن اس پہ عمل کیجیے، آپ انشاءاللہ کریں گے، جائیں گے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ایسی سنت ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پہلے عشرے میں روزہ رکھے، دوسرے عشرے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دوسرا عشرہ پائے تیسرے کو پیارے ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو رمضان پورا کر کے عید نہیں مل سکی۔ ان تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، امن و سلامتی کے ساتھ رکھا، تو اس موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ بار بار بولیے اپنے دل میں، الحمدللہ بنعمت تتم الصالحات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع ہوتا تو بھر بھر دعائیں بھی کرتے۔ اس موقع پر ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری عبادتوں قبول فرمائے۔ اے اللہ رمضان میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم نے عبادتیں کی، اللہ تعالی محض اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ اگر اس میں ہم نے کوئی کوتاہی کی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان زندگی میں بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رمضان میں جیسے عبادت کا حق ادا ہونا تھا ہم نے ادا نہیں کیا، پروردگار ہم سب جو ہے قصوروار ہیں، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی جائز خواہشوں کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے جتنے والدین جنہیں سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں دعوت کے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وقف ترمیمی بل کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے۔ جو بھی دشمن ہمارے بارے میں یا ہمارے قرآن کے بارے میں یا ہمارے نبی یا دین کے بارے میں جو بھی بری سازشیں کر رہا ہے، وہ سازشیں اللہ تعالیٰ وہ سازشوں کے ذریعے انہی کو ہلاک کر دے۔ اے اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے برادران وطن کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق کا ثبوت دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نسلوں کو سوشل میڈیا کی تباہی سے بچائے، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موبائل کے برے استعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر ہماری جو ہے مکمل طور پر مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں جتنے علماء نے کوشش ہے کی اللہ تعالیٰ سارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حفاظ نے ماشاءاللہ محراب سنایا، مصلی پر کھڑے ہو کر دیکھے بغیر ماشاءاللہ 30 پارے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ مسجد کے ذمہ داروں کو بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے مصلیوں کو سنبھالا، صبر و قوت کے ساتھ برداشت کیا ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے علماء اہل سنہ والجماعہ اللہ ان تمام کی مکمل طور پر قبول فرمائے۔ یہاں خواتین میں یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام میں جن خواتین نے سحری افطار کے لیے محنت کی، تکلیفیں پڑی، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی جو ہے خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو دشمنان اسلام کی سازشوں ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم خواتین دنیا میں جہاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلم خواتین کو قرآن میں جتنے قصے پڑھے ازواج مطہرات نیک خواتین ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت میں جو نوجوان شادی کے بغیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرمائے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ازدواج زندگی کی حقیقی مسرت نصیب فرمائے۔ اے اللہ رمضان میں بڑی مسجدیں بھری تھی اور رمضان میں پورے کائنات پر ایک عجیب رونق تھی۔ جب رمضان جاتا ہے تو مومن کو یقیناً بڑا کیا ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رونق جو کائنات پر تھی، جو مسجدوں میں بہار تھی، وہ سب چلے جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان بھی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر نصیب کرے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔